ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ یعنی برا راستہ ہے. غیر مسلموں کی سازشوں سے مسلمانوں کے درمیان بہت سارے گناہ کو پھیلایا گیا اور کچھ دن ایسے متعین کیے گئے کہ جن میں گناہ کو فیشن اور محبت کے نام سے کیا جاتا ہے. انہی دنوں میں سے ایک دن جو ہے ویلنٹائن ڈے ہے. یہ ہر سال 14 فروری کو جو ہے منایا جاتا ہے اور پھر اس کو محبت اور رومانویت کے طور پر منایا جاتا ہے. اس دن لوگ اپنے پیار کے تحفے اور دیگر چیزیں دے کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ محبت والا دن ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ دن جو ہے گناہوں سے بھرپور طور پر اس کو منایا جاتا ہے اور یہ غیروں کی طرف سے ایک سازش تھی جس کے اندر مسلمان بھی مبتلا ہو گئے. اگر ہم اس کی حقیقت جانیں، ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے، تو یہاں پر ایک میں واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک پادری تھا جس کا نام تھا ویلنٹائن، یعنی اس کا نام ہی تھا ویلنٹائن. 3 صدی عیسوی میں رومی بادشاہ یعنی عیسائی بادشاہ جو تھا کلاڈیوس، اس کے زیر حکومت یہ رہتا تھا ویلنٹائن. کسی نافرمانی کی بنیاد پر بادشاہ نے اس پادری کو جیل میں ڈلوا دیا. جب اس عیسائی بادشاہ نے کلاڈیوس نے اس کو جیل میں ڈلوایا ویلنٹائن کو، تو اس پادری اور جو جیلر کی لڑکی تھی، تو اس پادری ویلنٹائن اور اس جیلر کی لڑکی کے درمیان میں عشق ہو گیا. حتیٰ کہ لڑکی نے عشق میں اپنا مذہب چھوڑ کر کے اس نے عیسائی مذہب کو قبول کر لیا. یعنی یہ پادری تو عیسائی تھا ویلنٹائن، لیکن جو جیلر کی لڑکی تھی وہ عیسائی مذہب سے نہیں تھی. لیکن جب اس کو اس ویلنٹائن سے عشق ہوا تو اس لڑکی نے، جو جیلر کی لڑکی تھی، اس نے اپنا مذہب چھوڑ کر کے عیسائی مذہب کو قبول کر لیا. اب لڑکی روزانہ کیا کرتی، ایک سرخ گلاب لے کر کے پادری سے ملنے آتی تھی جیل کے اندر، کیونکہ اس کے لیے ملنا آسان ہے، وہ جیلر کی لڑکی تھی تو اس کے لیے ملنا آسان تھا. جب بادشاہ کلاڈیوس کو ان باتوں کا علم ہوا کہ اس نے نافرمانی کی بنیاد پر اس ویلنٹائن کو جیل میں ڈلوایا اور پھر اب ویلنٹائن نے جیلر کی لڑکی سے عشق کیا اور حال یہاں تک کہ ہے، تو بادشاہ کلاڈیوس کو جب پتہ چلا تو اس نے پادری کو پھانسی دینے کا حکم صادر کر دیا کہ اس کو پھانسی دینا ہے. لہٰذا اس نے کیا کیا، جب پھانسی دینے کا حکم صادر کیا اور اس ویلنٹائن پادری کو پتہ چلا کہ بادشاہ نے میری پھانسی کا حکم دے دیا ہے،
تو اس نے اپنے آخری لمحات، پھانسی سے پہلے جو ایک خواہش پوری ہوتی ہے، جب اس سے کہا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تو ویلنٹائن نے کہا کہ میں اپنی معشوقہ یعنی جیلر کی لڑکی کے ساتھ اپنے عشق کا اظہار کروں گا۔ لہٰذا اس نے اپنی معشوقہ کے لیے ایک کارڈ منگوایا، ایک کاغذ، اور اس کے اوپر اس نے ایک تحریر لکھی، فرام یور ویلنٹائن، یعنی تمہارے ویلنٹائن کی طرف سے یہ ہے محبت کا اظہار۔ اس نے لکھا فرام یور ویلنٹائن۔ آج بھی دیکھیں جب کارڈ دیا جاتا ہے تو اس پر یہی لکھا ہوتا ہے فرام یور، اور آگے نام لکھا ہوتا ہے جس کی طرف سے وہ کارڈ دیا جاتا ہے۔ تو اب وہ کارڈ ویلنٹائن کی طرف سے تھا تو اس نے اس پر لکھا فرام یور ویلنٹائن، لکھا، اس نے یہ دے دیا۔ آخر کار 14 فیبروری کو جو ہے اس پادری کو پھانسی دی گئی، 14 فیبروری کو ویلنٹائن کو پھانسی دی گئی۔ اس کے بعد سے ہر 14 فروری کو کہ ایک عشق کرنے والے کو 14 فروری کو پھانسی دی گئی، تو اب یہ رواج بن گیا اس کے بعد سے کہ ہر 14 فروری کو یہ محبت کا دن اس پادری کے نام یعنی ویلنٹائن ڈے، ویلنٹائن اس کا نام ہے، پادری عیسائی کا نام ہے، تو اب یہ ویلنٹائن ڈے یعنی ویلنٹائن کا دن یعنی عیسائی کا دن، اب اس دن کو 14 فروری کو ہر سال ویلنٹائن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اب جبکہ اس تہوار کو آج کل منانے کا انداز یہ ہو گیا ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آپس میں مل کر کے بے پردگی اور بے حیائی کے ساتھ ملتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر آج یہ فحاشی اور عریانی کی ہر قسم کا مظاہرہ ہوتا ہے اور ہر طرح کی بے حیائی کی جاتی ہے، اور پھر ناجائز طور پر جو ہے وہ کارڈ کے اوپر فرام یور لکھ کر کے پھر اپنا نام لکھ کر کے اس پادری کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی ناجائز محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو احادیث مبارکہ کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی گھونپ دی جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے بحر الرائق کے اندر ہے کہ عاشق اور معشوق یعنی ناجائز محبت میں جو گرفتار ہوں، آپس میں ایک دوسرے کو جو تحفہ دیتے ہیں وہ رشوت ہے، ان کا واپس کرنا واجب ہے، یعنی یہ ایک طرح سے رشوت ہے اور اس کو واپس کرنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے بے شمار ہمارے اکابرین نے، کیونکہ یہ دن جو ہے پوری دنیا کے اندر آج یہ ایک طرح سے فیشن ہے اور یہ تہوار ہے، جبکہ یہ تہوار اسلامی تہوار نہیں ہے، یہ غیروں کا تہوار ہے، اور یہ خاص طور سے اس کو ایجاد کیا گیا تھا ایک عیسائی کی ناجائز محبت کے اندر۔ ناجائز محبت تو ویسے حرام، اس کے بعد میں ایک عیسائی جو کافر ہے اس کے طریقے پر چلتے ہوئے آج مسلمان اس کو مناتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو فتاوی تاج الشریعہ کے اندر جلد 2 صفحہ 378 پر حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، ویلنٹائن ڈے منانا ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ یہ غیر مسلموں کا تہوار ہے اور اس میں بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسے تہواروں سے دور رہیں اور اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق گزاریں، یعنی یہ غیر مسلموں کا تہوار ہے، اور غیر مسلموں کے تہوار کے حوالے سے حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، غیر مسلموں کے تہواروں میں شرکت کرنا یا ان کی مشابہت اختیار کرنا ناجائز ہے۔ جو شخص ایسے تہوار مناتا ہے وہ خود کو ان کے طریقوں میں شامل کرتا ہے جو اسلام کے اندر منع ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ غیر مسلموں کا تہوار ہے۔ افسوس بات یہ ہے کہ آج مسلمان اس کو محبت کے نام پر، اسلام نے محبت کو غلط نہیں کہا ہے، اگر محبت ہے تو نکاح کا پیغام دیا جائے، اور جب وہ نکاح کے اندر بدل جائے تو اسلام نے کوئی ایک دن محبت کا نہیں رکھا ہے کہ 14 فروری ہی محبت کا دن ہے۔ اسلام میں ہر دن ہر لمحہ محبت کا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جائز ہو، اور اگر ناجائز ہو تو پھر اسلام کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی وہ محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اب اس دن کو محبت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ حضور جو ہے شاہ تراب الحق قادری علیہ رحمہ، پاکستان کے بڑے
عظیم بزرگ ہمارے عالم دین آل رسول سید شاہ تراب الحق قادری علیہ رحمہ، انہوں نے اپنے فتاوا تراب الحق جلد 1 صفحہ 211 پر فرمایا ویلنٹائن ڈے بے حیائی، فحاشی اور غیر اسلامی رسم و رواج کا حصہ ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مسلمانوں کو ایسے مغربی اور غیر اسلامی تہواروں سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے، مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ غیر مسلموں کا تہوار ہے اور یہ اسلام میں جائز نہیں۔ یہ بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دیتا ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ فحاشی اور یانیت برائی کیا قرآن کے خلاف نہیں؟ یہ زنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے، بہت ہی برا راستہ ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور پھر خاص طور سے یہ مغربی کلچر کا حصہ ہے۔ مسلمانوں کو مغربی کلچر کا اپنانے کو حکم نہیں دیا گیا ہے بلکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو آئیڈیل بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس لیے جو ہے ہمیں مغربی کلچر کو نہیں اپنانا چاہیے، ہمیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ اور حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ جو طریقہ اپنایا گیا ہے ویلنٹائن ڈے منانا، پھر اس میں شرکت کرنا یا اس کی ترویج کرنا، اس کو جو ہے فروغ دینا، یہ سب حرام ناجائز ہے۔ مسلمانوں کو اپنے اسلامی تہوار کے مطابق جو ہے اپنے روایات کو منانا چاہیے، نہ کہ مغربی کلچر پہ عمل کرتے ہوئے۔ محبت کا اصل دن ہر دن ہونا چاہیے اور بس شرط کیا ہے کہ وہ جائز طریقے سے ہو تو ہر دن ہے۔ لہٰذا یہ جو تہوار ہے ویلنٹائن ڈے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ایسی بےہودہ جو ہے رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچائیں اور یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ جتنے ناجائز تہوار ہیں اور یہ غیر مسلموں کے تہوار ہیں، اسلام میں ان سب چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے اور اسلام سے ان سب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اب آپ جو بندہ اس حقیقت کو جان جائے کہ ویلنٹائن ڈے کیوں منایا جاتا ہے، ہر عقل مند بندہ چاہے وہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، شرط یہ ہے کہ وہ عقل والا ہو، ہر بندہ یہی کہے گا کہ یہ ناجائز ہے نا، یہی کہے گا کہ ناجائز ہے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ غیر مقلد اہل حدیث جو ہے، سعودی عالم دین نے اس کو جائز کہا۔ افسوس کی بات یہ ہے، میرے پاس میں وہ پیپر ہے، اس کو جائز کہا۔ تمہاری عقلوں پہ حیرت ہے، سرکار کی میلاد کو ناجائز کہتے ہو، بزرگان دین کا دن منایا جائے جبکہ ہم کوئی حرام کام نہیں کرتے اس میں۔ ہم بزرگوں کا دن ایسے ہی تو مناتے ہیں نا کہ ہم خدا نہیں کہتے نا انہیں، ہم بس بزرگوں کا دن ایسے مناتے ہیں کہ ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان کے طریقوں کو بتایا جاتا ہے، ان کے دل میں خوف خدا جو تھا اسے بتایا جاتا ہے، ان کا عمل قرآن و حدیث پر کتنا تھا وہ بتایا جاتا ہے، یہی سب تو کیا جاتا ہے۔ اب جو جاہل لوگ کریں ناچ گانا ڈھول تاشا، اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم بھی تو اس کے خلاف ہیں۔ اس کو بھی ناجائز کہتے ہیں وہاں بھی غیر مقلد اہل حدیث، خاص طور سے سعودیہ والے، کیونکہ سعودیہ والوں کا یہی نعرہ ہے نا کہ جتنے یہ اسلامی بادشاہ پہلے گزرے جنہوں نے گنبد خضرا بنوایا اور میلاد منوایا، یہ سب جو ہے توحید کے خلاف تھے۔ پکے توحید والے آج کے سعودیہ بادشاہ ہیں، یہ پکے توحید والے، کیونکہ سعودی عالم جتنے آج کل کے پائے جاتے ہیں وہاں پہ سعودیہ کے اندر، وہ سب یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ بھائی پکے توحید والے آج کل کے بادشاہ ہیں۔ تو یہاں پر میں وہ جو ہے نا پیپر کا جو پوسٹ ہے وہ بھی شیئر کر دوں گا۔ غیر مقلد اہل حدیث کا ایک عالم ہے سعودی کا، احمد قاسم الغامدی، اس نے کہا کہ ویلنٹائن ڈے سماجی تہوار ہے، اسے منانے میں کوئی شرعی پابندی نہیں ہے، یعنی شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب ویلنٹائن ڈے میں ہوتا کیا ہے؟ زنا ہے، اور قرآن کہتا ہے زنا کے قریب نہ جاؤ۔ ناجائز محبت کا اظہار کرنا زنا نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک کسی اجنبی لڑکی کو پھول پیش کر دینا اور اس کو کارڈ دے کر کے اس پر جو ہے اپنی محبت کا اظہار کرنا، جبکہ نکاح نہ ہو۔ نکاح ہی ایک راستہ ہے جو جائز کا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ یہ ناجائز نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا یہ شرعی طریقہ ہے؟ نہیں۔ لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ اسے منانے میں کوئی شرعی پابندی نہیں ہے۔ اب اسی غیر مقلد اہل حدیث سے اگر پوچھا جائے سرکار کی میلاد منانا کیا ہے؟ شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے۔ افسوس یہ ہے کہ جو چیز جائز تھی، جو اللہ کو راضی کرنے والا عمل تھا، بھائی کیا یہ چیز اللہ کو خوش نہیں کرتی ہے کہ اللہ کے محبوب جس دن تشریف لے کر کے آئے، اللہ کے محبوب کا ذکر کیا جائے، ان کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھیجا جائے؟
یہ اللہ کو خوش کرنے والا عمل نہیں تھا. جو اللہ کو خوش کرنے والا عمل تھا ان غیر مقلد اہل حدیثوں نے اس کو ناجائز کہا, اور جو اللہ کو ناراض کرنے والا تھا, اور جب خود اللہ فرماتا ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ, تو ان لوگوں نے اس تہوار کو کیا کہا, اسے منانے میں کوئی شرعی پابندی نہیں ہے, تو تمہیں زنا مبارک ہو اور غیر اسلامی تہوار تمہیں مبارک ہو, اللہ کے محبوب کی آمد کی تہوار ہمیں مبارک ہو. ہم وہی کریں گے جو اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم عطا فرمایا ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ایسے تمام جو ہے خرافاتی کاموں سے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے میں نوجوانوں سے خاص طور سے گزارش کروں گا کہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں, لہٰذا ان چیزوں کو دور کریں. اور دوسرے لوگ اگر آپ کے ریلیشن میں, آپ کے ساتھیوں میں ملوث ہوں تو ان کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے نفرت پیدا فرمائے, نیکیوں کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے, ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.